تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کیسے ہیں آپ؟ آج کا آڈیو حفظ الایمان پر تحقیقی جائزہ پر ہے۔ ممکن ہے کہ یہ آڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل اسے پورا سنیے گا، یہ علمی ہوگی اور بہت سے لوگوں کا ذہن بھی کھلے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام حوالے جو ہے دیوبندیوں کے گھر سے ہی پیش کریں گے، نہ کہ باہر سے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دیوبندیوں کو بھی ہدایت ملے گی اور حق و باطل کی پہچان ہوگی۔ حفظ الایمان یعنی کہ ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، 32 صفحات پر مشتمل ہے، اور لیکن اس کا بوال جو ہے بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلے آئے ہم حفظ الایمان کی عبارت پڑھتے ہیں۔ ایک سائل نے سوال کیا اور اس کے سوال کے جواب میں اشرف علی تھانوی نے جواب دیا۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک ساحل نے سوال کیا اور اس کے سوال کے جواب میں اشرف علی تھانوی نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیب یا مراد ہے تو اس میں حضور علیہ السلام کی ہی کیا تخصیص حضور علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و امرہ و بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس عبارت میں کتنا اعتراض ہے سامعین، نوٹ کریں۔ سب سے پہلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت مٹانے کی پوری کوشش کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ دو اعتراض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود دیوبندیوں کا فتویٰ ہے کہ غیر اللہ کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے۔ تو تھانوی صاحب پر زید و امرہ و بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات کے لیے بعض علم غیب حاصل مان رہے ہیں۔ تو یہ دو طرف سے ان پر کفر کا فتویٰ آتا ہے۔ آئیے انشاءاللہ ذل ہم سب سے پہلے تھانوی صاحب کی ایک نہیں بلکہ دو جگہ سے جو گرفت ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ذل ہم سب سے پہلے علم غیب کے اوپر بات کریں گے۔ اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، تاکہ کوئی دیوبندی اس کا منکر نہ بنے کہ تھانوی صاحب نے یہاں پہ علم غیب نہیں مانا ہے، اس کو اور پختہ کرنے کے لیے انشاءاللہ میں خود دیوبندی کے گھر سے دو حوالے پیش کروں گا۔ پہلا کتاب کا نام ہے توضیح البیان فی حفظ الایمان، لکھنے والے مرتضی حسن دیوبندی۔ اس کے صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں کہ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے۔ یہ پہلا حوالہ۔ اور دوسرا حوالہ نوٹ کریں، کتاب کا نام ہے رسالہ چاند پوری، جلد اول، لکھنے والے مرتضی حسن چاند پوری۔ اس کے صفحہ نمبر 6 پر حفظ الایمان کی دفاع میں لکھتے ہیں کہ وہاں نفی الامر ہے علم غیب کا ثابت ہونا۔ تو الحمدللہ یہ دو حوالے کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ حفظ الایمان میں بعض علم غیب تو زید و امر و بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل مانا ہے۔ اب سامعین غور کریں، انہی دیوبندیوں کا فتویٰ ہے، میرا اپنا فتویٰ نہیں ہے، نہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نہیں ہے۔ میں کسی اور کا فتویٰ پیش ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف انہی کے گھر کے حوالے پیش کر رہا ہوں، اور انہی کے گھر سے دلیل دوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ علم غیب غیر اللہ کے لیے ماننا کفر ہے، اور کمال کی بات ہے انہوں نے بعض علم غیب کا بھی ماننا کفر ہی مانا ہے۔ تو میں آئیے سب سے پہلے دلیل آپ کو میں سنا رہا ہوں، دکھاؤں گا نہیں، انشاءاللہ سناؤں گا۔ کس کے منہ سے؟ ساجد خان نقشبندی، جو دیوبندی ان کا بہت بڑا مناظر ہے، انشاءاللہ اس کے منہ سے سناؤں گا میں، آپ سنیے گا۔ سب سے پہلے علم غیب کی تعریف جاننا بہت ضروری ہے۔ علم غیب کہتے کس کو ہے؟ اس حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمی ہمارے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور بعض ساتھی تو ایسے بھی دیکھے گئے کہ جو بدیلی حضرت کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ علم غیب عطائی اور بعض کو تسلیم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو علم غیب کلی کے منکر ہیں۔ حالانکہ جو چیز شرک ہے وہ بعض کے اعتبار سے بھی شرک ہوتی ہے اور کل کے اعتبار سے بھی شرک ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ جی 2 سجدے کرنا تو کسی کو شرک ہے، لیکن 1 سجدہ کرنا یعنی 2 کا آدھا یہ کسی کو کرنا شرک نہیں ہے۔ بھائی شرک شرک ہے، خواہ 1 سجدہ کرو، خواہ 10 سجدے کرو، خواہ 100 سجدے کرو، خواہ 1 بت کو مانو یا 100 بت کو مانو، شرک شرک ہوگا، کفر کفر ہوگا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ علم غیب نہ تو عطائی ہوتا ہے اور نہ بعض ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ علم غیب ہوتا ہی وہ ہے جو کلی ہو، تمام کلیات جزیات پر حاوی ہو اور ذاتی ہو، کسی سبب سے کسی وسیلے سے حاصل نہ ہو اور بعض نہ ہو۔ اور یہ
خدا تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، کسی مخلوق کو یہ حاصل نہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ رہی یہ تو سامعین، سنا آپ سب نے کہ جناب ساجد خان صاحب نے علم غیب کے تعلق سے کیا فرمایا۔ میں دوبارہ انشاءاللہ اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ علم غیب غیر اللہ کے لیے شرک ہے، یہ صفت خاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ علم غیب بعض کا قائل بھی شرکی ہے۔ علم غیب نہ تو عطائی ہوتا ہے اور نہ تو بعض ہوتا ہے، علم غیب ہوتا ہی کلی اور ذاتی۔ علم غیب کسی سبب کے ذریعے کسی سبب کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا، کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ علم غیب کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ تو سامعین، اب ساجد خان کے فتوے سے اشرف علی تھانوی صاحب کافر ثابت ہوئے یا نہیں، یہ عوام فیصلہ کرے، ایک دم کھلے ذہن کے ساتھ میں فیصلہ کرے کہ انہوں نے شرک کا حکم اشرف علی تھانوی پہ لگایا یا نہیں۔ اب یقین جانے سامعین، خود ان کے مناظر ساجد خان نے اشرف علی تھانوی کو کئی ساری جگہ سے کفر کا فتویٰ لگایا۔ میں بہت ساری دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، جو آڈیو میں نے آپ کو پیش کری ہے یہ ساجد خان کی آڈیو ہے جو واٹس ایپ پر گھومتی رہتی ہے کہ علم غیب پہ سبق، علم غیب پہ سبق۔ تو نوٹ کرے، پہلے خود انہوں نے ہی فتویٰ لگا دیا اشرف علی تھانوی کے کافر ہونے پر، اور پھر اسی آڈیو کے اندر تفسیر مدارک جلد 2 سورہ نمل آیت نمبر 65 کے حوالے سے بتایا کہ غیب ذاتی ہی ہوتا ہے، عطائی نہیں ہوتا ہے۔ پھر علامہ شامی کے حوالے سے ساجد خان نے رسالہ ابن عابدین جلد 2 صفحہ 313 کے حوالے سے بتایا کہ علم غیب جو ہے وہ ذاتی ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے دیگر تفسیریں پیش کری اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کری ساجد خان صاحب نے کہ علم غیب جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہی ہوتا ہے، کلی ہی ہوتا ہے، ذاتی ہی ہوتا ہے، بعض نہیں ہوتا، عطائی نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے ساجد خان نقشبندی کی اس پوری آڈیو کا میں رد کر چکا ہوں۔ اس کی لنک آپ کو میرے یوٹیوب کے چینل کے نیچے مل جائے گی، جس کا نام میں نے رکھا تھا کہ رد دیوبندی ساجد خان نقشبندی۔ اس میں نے بادلائلی اس کا رد کیا تھا۔ لیکن اگرچہ سامعین ذہن بنائیں، نوٹ کریں کہ ساجد خان کے نزدیک اگر بعض ہوتا ہی نہیں ہے، صرف کل ہوتا ہے، عطائی ہوتا نہیں، صرف ذاتی ہوتا ہے، تو اس مطابق اشرف علی تھانوی تو کافر ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو دیوبندی عوام کو چاہیے تھا کہ انہوں نے تو ابھی آپس میں ہی جھگڑا کر لیا، انہیں خود کافر ثابت کر دیا، تو اب کیا کریں گے؟ یہ تھا علم غیب کے اوپر۔ اب آئے دوسری طرف حفظ الایمان پر۔ ایک طرف تو ہم نے دیوبند کے گھر سے ثابت کر دیا کہ حفظ الایمان میں بعض علم غیب تسلیم کیا گیا ہے اور وہ شرک ہے، اس سے ماننے والا مشرک و کافر ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت مٹانے کی کوشش کی اور آپ علیہ السلام کے علم غیب کو تشبیہ دی رذیل چیزوں سے۔ اسی بنیاد پر اشرف علی تھانوی صاحب کافر ہو گئے۔ اول تو دیوبندی یہ مان کر بھی منکر بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہاں مٹائی نہیں گئی ہے، پھر کہتا ہے کہ خصوصیت ہوتی تو مٹانے کی کوشش کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ خصوصیت ہے ہی نہیں تو مٹاتے کیسے؟ اور اس پر دیوبندی دلیل حفظ الایمان سے پیش کرتے ہیں۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آگے کی عبارت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہے سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ اس پر دیوبندی کے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو، جانور کو کچھ ایسی بات کا علم ہے جو مجھے نہیں۔ اگزامپل دے کر کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت مٹاتے ہیں، اور انہی کہ بڑے عالم نے تو کتاب میں ہی لکھ دیا کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی جیسی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی فقط جو بڑے بھائی سمجھو، معاذ اللہ۔ اور جب ہم نے آگے والی بات جہاں ہم نے کہا کہ تسبیح دی گئی ہے، تو سامعین یقین جانے کہ یہ خود دیوبندی بھی نہیں جانتے کہ تسبیح ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ سے جب میری بات ہوئی واٹس ایپ پر، فیس بک پر، تو کہتے ہیں کہ یہاں تسبیح ہے مگر کفر نہیں۔ اب دیکھیے ان کی عقل کتنی دوڑتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو جانور، پاگل بچے، حیوانات سے تسبیح دے کر یہ مانتے ہیں لیکن کفر نہیں مانتے، تسبیح مانتے ہیں لیکن کفر نہیں مانتے۔ اچھا، جب میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں مانتے، تو ان کی عقل اپنے عالموں سے زیادہ دوڑی اور دلیل میں وہ عبارت پیش کرتے ہیں جہاں جہاں تنبیہ آئی ہے اسے تسبیح بنا کر جبراً پیش کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر حفظ الایمان میں تسبیح کی بنیاد پر کفر ہے تو یہاں بھی کفر ماننا ہوگا۔ گویا کہ کہنا یہی ہے کہ حفظ الایمان میں تسبیح ہے لیکن کفر نہیں، اور اس پر ہمارے علماء نے منہ توڑ جواب آلریڈی دے چکے ہیں۔ تو سامعین حوالہ نوٹ کریں، الشائب الثاقب لکھنے والے سید احمد حسن مدنی صاحب اس کے صفحہ نمبر 282 پر لکھتے ہیں کہ لفظ ایسا تو کلمہ تسبیح کا ہے۔ تو آپ کو مل گیا کہ ان کے عالم صاحب نے لکھا ہے کہ لفظ ایسا تو کلمہ تسبیح کا ہے۔
اب یہاں پر انہوں نے مانا کہ لفظ ایسا تسبیح کا ہی ہے، تو اس کے برعکس دوسرے دیوبندی عالم اپنا زور اسی میں لگا دیتے ہیں کہ لفظ ایسا تسبیح کا نہیں۔ دیکھیے پہلے تو یہ مان رہے تھے کہ تسبیح کا ہے، جس پہ میں نے ایک حوالہ بھی پیش کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں دوسرا رخ یہ کہتا ہے، دوسرے عالم ان کے کہتے ہیں کہ لفظ ایسا ہے وہ ہے تسبیح کا نہیں، کیونکہ اگر تسبیح ہوتی تو کفر ہوتا، یہ مانتے ہیں۔ تو بقول احمد مدنی صاحب کے وہاں تسبیح ہے، اور دوسرے علماء دیوبند کے بقول وہ کفر پر ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کے دوسرے جاہل عالم صاحب جنہوں نے مجموعہ رسالہ چاندپوری لکھا ہے، جلد 1، مرتضی حسن چاندپوری صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں کہ یہاں لفظ ایسا کا معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں جو کہ اس جگہ متعین ہے، یعنی حفظ الایمان میں اس قدر اور اتنے کے متعین ہے۔ اب سامعین نوٹ کریں، اگر ہم بقول چاندپوری صاحب کے حفظ الایمان کی عبارت کو یوں پڑھیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علم غیب یا مراد ہے تو اس میں حضور علیہ السلام کی ہی کیا تخصیص ہے؟ اتنا علم غیب یا اس قدر کا علم غیب تو زید و امر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر لفظ ایسا کو ہٹا کر کے میں اتنا علم غیب یا اس قدر کا علم غیب جیسا کہ چاندپوری صاحب کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ متعین کیا گیا ہے، کو میں ڈال تو سامعین بتائے کہ اس میں کفر جھلکتا ہے یا نہیں جھلکتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے کہ ایسے ایسے الفاظ لا رہے ہیں، اور حالانکہ فیروز اللغات میں بھی لفظ ایسا کے معنی اتنا اس قدر کے آتے ہیں، لکھا ہے اس میں، اور یہ تسبیح کے لیے ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایسا پڑھے تو چاندپوری صاحب کے نزدیک کفر نہیں ہے، اتنا اس قدر کریں گے تو چاندپوری صاحب کے نزدیک کفر نہیں۔ کوئی بتائے نہیں کہ تھانوی صاحب کو کفر تو بچانے آئے کہ اور ڈھکیلنے آئے، انہی کے عالموں نے انہیں ڈھکلا ہے۔ اور تھانوی صاحب کہ اس کفر سے بچنا تو ناممکن ہے، کیونکہ آپ جتنے ہی تعویل کر لیں ساری کفریہ ہی ہوگی، جیسے ابھی پیچھے گزرا۔ چاندپوری صاحب نے جو عقل لگائی ہے کہ یہاں لفظ ایسا اس قدر اور اتنے کے معنی ہے، اسی پر انہی کے دیوبندی عالم الشائب الثاقب کا کیا کہنا ہے وہ بھی دیکھیں۔ کتاب کا نام ہے الشائب الثاقب، صفحہ نمبر 281 پر لکھتے ہیں کہ مولانا عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں، لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے۔ اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا تو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے علم کو برابری کر دیا، محض جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو دیکھیے چاندپوری صاحب کے مطابق لفظ ایسا اس قدر اور اتنا کے معنی میں ہے جو کہ کفر نہیں، جبکہ الشائب الثاقب احمد مدنی کے مطابق وہ جہالت ہے، اور اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم کو اور ان چیزوں کو، رذیل چیزوں کو برابر کر دیا، معاذ اللہ، تو یعنی کفر بھی ہوا۔ یہ دونوں کی بدولت تھانوی صاحب تو کفر میں گئے، اب اگرچہ چاندپوری صاحب کی آپ مان لے یا ان کی مان لے۔ تو سامعین، ایک کہتا ہے کہ لفظ ایسا تسبیح کے لیے نہیں، وہاں مراد اتنا اس قدر ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ لفظ ایسا تسبیح کے لیے ہے بلکہ اتنا کے معنی ہوتا تو علم برابری ہو جاتی، معاذ اللہ۔ تو حسین مدنی کی نظر میں چاندپوری گستاخ رسول ہے، اور چاندپوری کی منشا قبول کرے تو اشرف علی تھانوی کافر ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح چاندپوری کی سنی جائے تو حسین مدنی دیوبندی گستاخ رسول ہے، اور تھانوی پھر کافر ثابت ہو رہا ہے۔ مطلب دیکھو جہاں سے بھی دیکھنا چاہو اشرف علی تھانوی کفر کے دلدل سے نکل ہی نہیں رہا، بلکہ اور اندر چلا گیا۔ اب آئے میں آپ کو ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں جسے ثابت ہے کہ تھانوی کی زندگی میں ہی خود تھانوی پر کفر کا فتویٰ دیوبندی کے عالم نے دیا تھا۔ جی صحیح سنا سامعین، خود دیوبندی کے عالم نے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ حوالہ نوٹ کریں، کتاب کا نام ہے سیرت النبی بعد وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صفحہ نمبر 169-170 پر لکھتے ہیں، قیام پاکستان سے بہت پہلے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک رسالے حفظ الایمان کے اندر علم غیب کی بابت ایک ایسا جملہ لکھ دیا تھا جس پر ہر صحیح الفقیر مسلمان نے اعتراض کیا تھا۔ پس مجروح قلوب پر مرحوم کی خاطر مولانا تھانوی 1329 ہجری میں رسالہ بسط البنن تحریر فرمایا، مگر اس خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت تھانوی حیدرآباد ڈکن تشریف لے گئے، جہاں اس زمانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی خلیفہ الراشد، حضرت مولانا حافظ محمد احمد چیف جسٹس تھے۔ حافظ صاحب کے مکان پر علماء کا اجتماع تھا، اور حضرت تھانوی بھی موجود تھے، اور پیر صاحب حضرت سید محمد بغدادی حیدرآبادی بھی مدعو تھے۔ ان کی خدمت میں رسالہ حفظ الایمان پیش کیا گیا، جس میں
اس جملے کو پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اس عبارت سے تو بو کفر آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ بو کفر آتی ہے، اور خلاف فتویٰ دیا۔ چند روز بعد حضرت بغدادی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ حفظ الایمان کی وہ عبارت رد کرنے اور اس کو برا کہنے کا اظہار خوشی فرما رہے ہیں، اور فرمایا ہم تم سے خوش ہوئے، تم کیا چاہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ میری تمنا ہے کہ اپنی باقی عمر مدینہ منورہ میں بسر کروں اور وہاں کی مٹی میں دفن ہوں۔ آپ کی درخواست منظور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر گئے اور 10 سال وہاں مقیم رہ کر 1354 ہجری میں وہیں وصال فرمایا۔ سامعین، یہ تھی پوری عبارت۔ اس عبارت سے چند چیزیں جو میں نے نوٹ کری ہے وہ آپ بھی سامعین نوٹ کریں کہ کتنی باتیں اس عبارت سے پتہ چلتی ہے۔ تھانوی کی حفظ الایمان پہلی تھانوی کی حفظ الایمان رسالہ پر صحیح الفقیر مسلمان نے اعتراض کیا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح الفقیر مسلمان ثابت ہوئے۔ بس البلند سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیوبندی بھی جانتے کہ تھانوی کا عقیدہ دوسری کتاب میں لکھنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ نانوٹی کے خلیفہ حفظ الایمان کی عبارت سنتے ہی کفر کا فتویٰ دے دیا، تھانوی کو کافر کہہ دیا، ہے نا۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آ کر خوشی کا اظہار کرنا، یعنی بارگاہ رسالت سے بھی جواب آ گیا کہ حفظ الایمان کی عبارت گستاخانہ اور کفریہ ہے۔ پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عرضی پیش کرنا اور اس کا قبول ہونا، یعنی بعد از وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوبند حضرات کی عرضی قبول کری اور اسے پورا کر دیا۔ ان تمام باتوں کے بعد کیا ہی رہ جاتا ہے کہ حفظ الایمان کی دفاع کی جائے۔ تو اشرف علی تھانوی کو توفیق بھی نہ ہوئی کہ توبہ و استغفار کرے اور صحیح العقیدہ بن جائے، نہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس سے رجوع کیا کہ اس عبارت سے میں رجوع کرتا ہوں، یہ عبارت جو میں نے لکھی ہے میں اس سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یہ بنا رجوع کے ہی مر گیا۔ اور جو دیوبندی کہتا ہے کہ رجوع کیا تھا تو اسے چاہیے وہ رجوع نامہ مجھے بھیج دے جس میں لکھا ہو کہ تھانوی نے اپنے کفر سے توبہ کر لی تھی۔ میرا جی میل آئی ڈی نوٹ کر لیں، عمران imran.sheikh16230@gmail.com، imran.sheikh16230@gmail.com، اس پر بھیج دیں۔ سامعین، اس تحقیق کے بعد تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اشرف علی تھانوی کی اس عبارت سے دو جگہ سے کافر ثابت ہوئے، ایک تو بعض علم کے ماننے پر، اور دوسرا ذیل چیزوں سے تسبیح دے کر۔ اور کمال تو یہ کہ فتویٰ بھی دیوبند کے گھر کے ہی ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا اور جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ میں نے ایک بھی حوالہ ان کے گھر سے باہر سے نہیں دیا ہے، انہی کے گھر سے تمام دلیلیں پیش کری ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔